مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گفتگو، اور جلسے کا عنوان بھی ہے پیغام رضا بنام اصلاح معاشرہ کانفرنس، یعنی اصلاح معاشرہ بھی کرنا ہے اور رضا کا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ غور سے سماعت فرمائے، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم کو اور آپ کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، سب سے اشرف مخلوق بنایا، سب سے افضل امت بنایا، نبی بھی عطا فرمایا تو نبیوں کا امام عطا فرمایا، امام بھی عطا فرمایا تو امام اعظم عطا فرمایا، پیر بھی عطا فرمایا تو پیروں کا پیر عطا فرمایا، مجدد بھی عطا فرمایا تو مجدد اعظم عطا فرمایا۔ سبحان اس رب کا احسان ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اور آپ حضرات بیٹھے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک کر رہے ہیں، لوگ گرم گرم بستروں پہ پڑے خراٹے کی نیند لے رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں میں عائش کر رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہیں آقا کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بستر کو چھوڑا، نیند کو قربان کیا، زمانہ آرام کر رہا ہے اور آپ یہاں جا کر کے اپنا نصیبہ جلا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آئے ہیں تو علماء کی زیارت کر رہے ہیں، آل رسول کو۔ حضرات یہ ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، توجہ کے ساتھ سننا، اور کیوں نہ آئے، جلسہ میرے مصطفیٰ کا ہے، سبحان ذکر نبی کا جلسہ ہے۔ آج یہ ساری بہاریں جو دیکھ رہے ہو یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، ساری نعمتیں جو ہمیں ملی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے جلسہ کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ لوگ اپنے کام میں لگے ہیں، کوئی تجارت میں لگا ہے، کوئی بزنس میں لگا ہے، مگر دیوانے آج کئی دن سے جلسے میں لگے ہیں کہ سارے لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، اور کچھ دیوانے کمر بستہ ہو کر کبھی یہ انتظار کبھی وہ انتظار، ان کو دعوت دینا، یہ کرنا، یہ کیوں لیا جا رہا؟ کوئی بھی ہو، چاہے پپو بھائی ہو یا سہیل بھائی ہو یا محمد رضا صاحب ہو یا جتنے لوگ جو اس جلسے میں شریک ہیں، اپنا قیمتی وقت دے کر کے انہوں نے جلسہ سجایا، اپنا وقت دیا، علماء کو مدعو کیا، پیسہ بھی خوب خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی ملی تو آپ کا صدقہ ہے، دولت ملی تو آپ کا صدقہ ہے، اولاد ملی تو آپ کا صدقہ ہے، ایمان کی دولت ملی تو آپ کا صدقہ ہے، کل شفاعت بھی آپ سے ملے گی، جنت بھی آپ سے ملے گی۔ تو یا رسول اللہ سب لوگ اپنے کام میں لگے ہیں، ہم بھی اپنے کام میں لگے ہیں، سب اپنا گھر سجا رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کا جلسہ سجا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت یہ خوش قسمتی ہے جلسہ کرنے والوں کی جو نبی کا جلسہ کرے۔ اور یاد رکھنا کل حشر کے میدان میں ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، نعمتوں سے پرشش، نعمتوں کے بارے میں۔ آج میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا، رب ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پیش اس دن تم سے نعمتوں سے پرشش ہوگی، یعنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ آپ جیسی نعمت عطا کی آپ کہاں استعمال کیا، پیر جیسے نعمت عطا کی آپ کہاں استعمال کیا، ہم نے دولت سے نوازا تھا کہاں خرچ کیا، آنکھ جیسے نعمت عطا کی کہاں خرچ کیا، سب کے بارے میں جواب دینا پڑے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا کہو گے؟ روئے تو وہ روئے جو اپنا پیسہ ناچنے والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے قسمت پہ ماتم وہ کرے
جو عشق رسالت میں ڈوب کر کے نبی کے جلسے پر خرچ کرتے ہیں وہ فخر سے کہیں گے مولا دولت تو نے دیا تھا خرچ میرے نبی کے نام پہ کیا تھا مولا دولت تو نے عطا کیا تھا ہم نے تیرے ذکر کے جلسے پر خرچ کیا تھا اللہ کی قسم یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے یہ علماء بھی گواہی دیں گے یہ سادات بھی گواہی دیں گے اور جب سید گواہی دے دے حشر کا میدان تباہ ہوگا مالہرہ کا دولہا حضور سید میاں کہہ دیں گے کہ یا پروردگار یہ غلام اپنی دولت خرچ کیے تھے مصطفیٰ جان رحمت کے محبت میں تو اللہ کا قسم مصطفیٰ کی شماعت بھی نصیب ہو جائے گی جنت کا پروانہ سوچے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے ہاتھ اللہ نے عطا فرمایا ہاتھ جیسی نعمت نے عطا فرمائی پاؤں جیسی نعمت عطا فرمائی لیکن اے مسلمانوں ذرا غور سے سنو یہ نعمتوں کا استعمال کہاں کر رہے ہیں کیا جواب وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہیں کیا جواب دیں گے رب کے حضور اپنے پیروں سے غلط جگہ چل کے جاتے ہیں کیا جواب دیں گے رب کے حضور جب رب کرسی جلالت پہ جلوہ فرما ہوگا کیا جواب دو گے اگر دولت کو غلط جگہ خرچ کیا تو کیا جواب دو گے لیکن ایک پیغام رضا بھی سنا دو اور سننا آج الحمدللہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان رب نے ہاتھ عطا فرمایا اور انہیں زبان میں قوت گویائی دی ہاتھ اٹھا کر زبان سے نعرہ لگا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد پر نعرہ لگا رہا ہے رب نے سنی کو دولت عطا کیا تو کبھی عید میلاد النبی کا جلسہ کبھی جشن غوث الورا ہو رہا تو کبھی غریب نواز سرکار کا نام کبھی جشن امام احمد رضا کر رہا اللہ رسول کے ذکر کا جلسہ کر رہا اور سننا مسلمانوں آج لوگ کہتے نبی کے میلاد پر نہ خرچ کرو نبی کے میلاد پر نہ خرچ کرو عید میلاد النبی نہ مناؤ معاذ اللہ طرح طرح کی بکواسیں کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ہاتھ جیسی نعمت تمہیں ملی ہے پاؤں جیسی نعمت تمہیں ملی ہے آنکھ جیسی نعمت تمہیں ملی ہے کل حشر میں سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں تم نے ہم نے عطا کی تھی تم نے کہاں استعمال کیا تو یہ بتاؤ یہ ہاتھ جیسی نعمت ملی کس کے صدقے میں یہ پاؤں جیسی نعمت ملی کس کے صدقے میں یہ زبان جیسی نعمت ملی کس کے صدقے میں سارا زمانہ کہے گا ہاتھ ملا تو نبی کا صدقہ ہے پیر ملا تو نبی کا صدقہ ہے آنکھ میں پیرائی ملی تو نبی کا صدقہ ہے دولت ملی تو نبی کا صدقہ ہے جب ساری نعمتیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملی ہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو کیا حشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جس نبی کے صدقے میں ہم نے تجھے نعمتیں عطا کی تم نے اس نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا کیا نہیں پوچھا جائے گا کہ جس نبی کے صدقے میں ہاتھ پیر عطا کیا گیا اس نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا تو کیا جواب دو گے لوگ یہی کہیں گے معاذ اللہ وہ گمراہ مذہب یہی کہیں گے کہ معاذ اللہ نبی کو مردہ کہتے تھے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے تھے میلاد کو شرک کہتے تھے بدعت کہتے تھے لیکن سن لیو پیغام رضا سنو اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو جب پوچھا جائے گا کہ جس نبی کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے سنی کہے گا اے پروردگار جب میرے مصطفیٰ کے آمد کا مہینہ آتا یا نبی کی بات آتی لوگ میلاد کو ناجائز کہتے تو ہم رضا کے ایک پیغام کو اپنا کر کے یوں کہا کرتے تھے حشر شمتالے کے ہم پیدائش مولا کی کو اس رضا نجم کے قلعے گرائے جائیں گے دم جب تک دم ہے زہر ان کا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے نبی کے بارے میں کیا کہو گے جس نبی کے صدقے میں ساری نعمتیں ملی ہیں جب سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس نعمت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ بتا اور حشر تو دور ہے نبی کے بارے میں تو قبر ہی میں پوچھا جائے گا حشر تو بعد میں وہاں کا بعد میں پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں تو پہلے پوچھا جائے گا قبر ہی میں پوچھا جائے گا
ما كنت تقول في حق هذا، کیا کہا کرتا تھا اس مرد کے بارے میں؟ ہاتھ سے جو گناہ کیا جواب حشر میں دینا ہوگا، پاؤں سے جو گناہ کیا جواب حشر میں دینا ہوگا، آنکھ سے جو گناہ کیا جواب حشر میں دینا ہوگا۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں کچھ کہا تو جواب قبر ہی میں دینا ہوگا، وہاں کہنا پڑے گا۔ وہاں سب نہیں پہچان پائیں گے، نبی کو سب نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ مصطفیٰ کریم، وہاں تو پوچھا جائے گا اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تب سب نہیں پہچانیں گے۔ پہچانے گا تو سنی پہچانے گا، پہچانے گا تو رضا والا پہچانے گا، پہچانے گا تو غوث اعظم کا دیوانہ پہچانے گا، پہچانے گا تو غریب نواز کا مستانہ پہچانے گا، پہچانے گا تو یہ جلسوں میں نعرہ لگانے والے پہچانیں گے، یہ سننے والے پہچانیں گے۔ فرشتے کہیں گے قبر میں ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو بھی ہے پر مذہب وہ نہیں جواب دے پائیں گے، لیکن رضا کا غلام کہے گا فرشتوں پوچھ لو کیا کہا کرتے تھے؟ یہی تو ہمارے نبی ہے، ہم روزانہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہی تو نبی ہے جن کے بارے میں ہمیں رضا نے سکھایا تھا کہ یوں کہا کرو مصطفیٰ جان رحمت بلال السلام شمع بز میں ہدایت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ حضرات اپنا عقیدہ بھی صحیح رکھو، اعمال بھی درست رکھو۔ اصلاح کرنے کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو خرابیاں پھیلی ہیں، ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک کا تعلق اعمال سے ہے۔ اصلاح عقائد کی بھی ضرورت ہے اور اصلاح اعمال کی بھی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے میری تقریر سے کسی کا عقیدہ اگر بچ گیا اور عقیدہ صحیح ہو گیا تو وہ بھی بخش دیا جائے گا، میں بھی بخش دیا جائے گا۔ اسی لالچ میں علماء تقریر کرتے ہیں، اگر اجازت ہو تو بچن منٹ میں میں دونوں اصلاح کروں، اجازت ہے؟ اللہ سلامت رکھے، بڑے جذبات بات چون کر درود پاک کا نکالنا صلی اللہ علیہ وسلم ابدا دوری۔ تو میں عرض کر رہا تھا اور میرے بھائی، ثم لنسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور تم سے بے شک اس دن نعمتوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی، پرسش ہوگی، پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ میری نعمتیں کہاں خرچ کیا۔ اب یاد رکھنا نوجوانوں، خاص طور سے آپ سے میں خطاب کرتا ہوں، کیونکہ جس قوم کا نوجوان سدھر جاتا وہ قوم سدھر جاتی ہے، جس قوم کے نوجوان میں تبدیلی آ جاتی ہے اس قوم میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس قوم کا نوجوان مسجد کا رخ کر لیتا ہے وہ قوم نمازی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان سنو غور سے، آپ قوم کی امانت ہو، آپ قوم و تقدیر ہو، آپ سنبھل گئے آنے والی نسلیں سدھر جائیں گی۔ آج یہ جو جلسہ کر رہے ہو یہ ہمارے آپ کے ماں باپ کا کرم ہے کہ انہوں نے بچپن سے نبی کی محبت سکھائی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں نظر دلانا سکھایا، ہمیں سنی بنا کے رکھا، تب آج یہ چہرے نظر آ رہے، آج یہ دیوانوں کا مجمع نظر آ رہا۔ تو میرے بھائیو سنو، ایسے نوجوان بن جاؤ، زندگی تو سب گزارتے ہیں، جوانی تو ملتی ہے سب کو، لیکن کسی کے جوانی کا تذکرہ نہیں رہ گیا۔ بتاؤ آپ ذرا کس کے جوانی کو یاد کیا جاتا؟ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں جوانی سب کو ملی ہے، سب سے پوچھو آپ نے جوانی کہاں خرچ کیا؟ کہیں گے بیٹا موقع غنیمت ہے، اپنی قدر کر، جوانی کی قدر کر۔ یاد رکھنا جوانی کھیل کود کا نام نہیں ہے، تماشے کا نام نہیں ہے، جوانی ادھر ادھر گھوم کر کے گزارنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی ایسی گزارو زمانہ بھی جوانی پہ روشن کرے، زمانہ تمہاری جوانی کی مثال دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جوان آئے، کسی کی جوانی کا تذکرہ نہیں، کسی جوان کا تذکرہ نہیں، مگر اسی دھرتی پر زمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے۔ ایک نوجوان ایسا گزرا ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، مگر دین مصطفیٰ
اللہ نے اگر نوازا ہے تو قدر کر، اور آج اگر قدر کرنے گئے تو اللہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے۔ ایسا کام کرو کہ آپ کے ماں باپ فخر سے کہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی بھی مائیں ہیں، ایسے بھی باپ ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی خطاب کروں، کیونکہ شمشم شمحہ حضرت مفتی شمشاد صاحب کا مدہ ذل العالی والنورانی کا خطاب ہونے والا، اور حضرت کا خطاب ہمارا شما کیا پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں، اور جن کی تقریریں سن کر کے لوگ خطیب ہو گئے، جن کی درسگاہوں میں بیٹھ کر عالم اور مفتی ہو گئے، ایسے زبردست عالم دین کی آمد ہوئی ہے، تو بہرحال ہم سب کو سننا ہے۔ اس لیے میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لینا چاہتا، مگر بات آ گئی ہے تو کچھ باتیں عرض کر دوں، چون کر بار